بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ختم ہو چکا ہے اور دوسرا عشرہ جاری ہے جو مغفرت کا کہلاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت کی وجہ سے ہم سے راضی اور خوش ہو کر ہماری مغفرت و بخشش کر دے۔ اس کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا کہلاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں جہنم کی آگ سے خلاصی اور اس سے نجات عطا فرمائے۔ رمضان المبارک مغفرت و بخشش کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ اگر اس کو پا لینے کے بعد بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت اور جہنم سے خلاصی پانے سے محروم رہ گیا تو وہ انتہائی بدقسمت انسان ہے۔ بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ و استغفار کرنے کی وجہ سے ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب ان کے قریب آ چکا تھا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں توبہ تائب ہونے کی توفیق ملی۔ چنانچہ ساری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل آئی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان کی مغفرت فرما کر ان پر سے عذاب ہٹا دیا۔ رمضان المبارک کو اس لیے رمضان کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور توبہ استغفار تو ویسے بھی اس مہینے کے اہم ترین مقاصد میں سے ہے۔ چنانچہ جس شخص کی توبہ قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا تو گویا وہ رمضان المبارک کے فضائل و برکات سے مالا مال ہو گیا۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں انتہائی کثرت اور اہتمام سے توبہ و استغفار کرتے تھے۔ دوسرے عشرے کی دعا ہے: میں اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے اور اس کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ویسے تو اس مہینے کے ہر لمحے استغفار کرنا موجب ثواب اور برکت ہے، لیکن سحری کے وقت استغفار کرنا بہت زیادہ اجر اور ثواب رکھتا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: متقی لوگ باغات اور چشموں میں اس طرح رہیں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والے تھے اور پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں استغفار کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں سحری کے بعد سے لے کر شام افطاری سے پہلے تک مسلمان رضائے الہی کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کیا کچھ آخرت میں عطا فرمائیں گے تو ان کے کلیجے خوشی سے پھٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی بھوکا اور پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ تو انسانوں کی بھلائی چاہتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی برکت سے اپنے روح و جسم اور اپنے اعضاء کی اصلاح کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی سنوار کر کامیاب ہو کر آخرت کی نعمتیں اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ گویا روزہ رکھنا صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ آنکھ، کان، زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ جس طرح سال گزرنے کے بعد مال کی زکوٰۃ نکلتی ہے، بالکل اسی طرح روزہ بھی جسم کی زکوٰۃ کی مانند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطاری کے وقت، دوسرا عادل بادشاہ، اور تیسرا مظلوم کی دعا۔ لہٰذا جتنا ممکن ہو سکے جانے انجانے میں کیے گئے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ ذات بہت عظیم ہے، معاف کرنے پر آئے تو بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی معاف کر دیتی ہے اور اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات تہائی حصے کے بعد فرماتا ہے: کوئی ہے جو مجھ سے رحمت مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے تاکہ میں اپنے بندے کی حاجت پوری کر۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جہنم کے قیدی آزاد کیے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ درمیانی عشرہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار بندوں کے لیے بڑے انعام و اکرام اور غنیمت کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ویسے تو تمام لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے، مغفرت و بخشش طلب کرنے والے لوگوں کے لیے قدردان ہے، لیکن رمضان المبارک کے درمیانی عشرے
اس کی جانب سے مغفرت و بخشش کا دریا بہایا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مبارک مہینے کا درمیانی حصہ مغفرت کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں ہم پر لازم ہے کہ رمضان المبارک کے تقاضے اور اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اہتمام کے ساتھ روزے رکھیں، اپنے گناہوں اور اپنے کوتاہیوں اور اپنی خامیوں کو یاد کر کے سچے دل سے توبہ کرے اور استغفار کی کثرت کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے پیغمبر، میرے بندوں سے کہہ دو کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے وہ رحمت خداوندی سے مایوس نہ ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے، اور سچے دل کے ساتھ توبہ کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے احکام تسلیم کرو، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور کوئی تمہاری مدد نہ کر سکے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ گار شخص بھی جب سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے اور آئندہ گناہوں سے بچنے اور دور رہنے کا عہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی مغفرت و بخشش کر دی جاتی ہے۔ حضرت کعب بن ہجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم لوگ ممبر کے قریب ہو گئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آج آپ نے ممبر تینوں سیڑھیوں پر قدم مبارک رکھتے ہوئے آمین کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، اس طرح پہلے نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ جو ہی میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہیے۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کر سکا۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جب میں نے ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا۔ میں نے کہا آمین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی بددعا نہیں کی، لیکن یہ بددعائیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی ہیں جو تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہیں، اور ان پر آمین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو ان کی قبولیت میں تو کوئی تردد ہو ہی نہیں۔ پس یہ انتہائی خوف و خشیت اور احتیاط و امتحان کا مقام ہے کہ ذرا سا بھی عقل اور شعور رکھنے والے مسلمان اپنے آپ کو ان تینوں بددعاؤں سے بچانے کی تدبیر کر سکتا ہے، اور رمضان المبارک کے اس دوسرے عشرے سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں، کوتاہیوں، خطاؤں تائب ہو کر اس کی جانب سے مغفرت اور بخشش کا پروانہ حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب ریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے۔ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ جب روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، یعنی رات کو تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری و مسلم شریف۔ رمضان المبارک کے فیوز و برکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور مسلمان مرد و عورت، بچے بوڑھے
اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ دوسرے عشرے میں جتنا زیادہ ہو سکے استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا خیال رکھا جائے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ بندوں سے خوش ہوگا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اس لیے اس مہینے میں جتنا ہو سکے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی مدد کریں۔ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ اپنی تمام تر تابانیوں کے ساتھ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ بلا شبہ ماہ رمضان کی فضیلتیں اور اس کی عظمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ رمضان شریف میں معمولی کار خیر میں ڈھیروں ثواب ملتے ہیں، اس لیے امت مسلمہ کے اندر بھی نیکیوں کا جذبہ بے حد بڑھ جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کریں گے، اے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورے کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ میں نے اس بندے کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے دین میں بہت سی آسانیاں فرمائی ہیں۔ ایسی ہی ایک نعمت ماہ رمضان کی صورت میں مسلمانوں کو عطا کی ہوئی ہے، جس میں خالق کائنات نے واضح کر دیا ہے کہ جو لوگ ماہ رمضان کے روزے احکام شریعت کے مطابق رکھیں اور تمام برائیوں سے بچے رہیں، ان کے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور بڑا اجر ہے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ کی ذات انعام و اجر سے نواز دے وہی پرہیزگار اور متقی لوگ ہیں۔ جی ویورز، مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان کے روزے رکھنا نصیب کرے اور شریعت محمدی کے مطابق ہم ان روزوں کو خلوص نیت کے ساتھ ادا کریں، اور ہماری دعاؤں اور ہماری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔